السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وہی چینل جہاں راز، حقیقت اور تحقیق ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس پر لوگ تو اندھا یقین رکھتے ہیں پھر مکمل انکار کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کالے جادو کی، اور وہ بھی پاکستان میں۔ کالا جادو پاکستان میں حقیقت فریب۔ پاکستان میں آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ کالا جادو ایک حقیقت ہے۔ کچھ اسے خالصتنا شیطانی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے محض نفسیاتی کیفیت اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم جائزہ لیں گے کہ کالا جادو کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور پاکستان میں اس کا کیا مقام ہے۔ کالا جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو نقصان پہنچانے، ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا کرنے، اس کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں عموماً شیطانی قوتوں، جنوت، منفی توانائیوں کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ یہ عمل مخصوص منتر، تویزات، جانوروں کی قربانی کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کالا جادو کے قصے کہانیاں صدیوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر جنوبی پنجاب، مظفر گڑھ، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان میں عاملوں کا کلچر بہت عام ہے۔ اندرون سندھ، عمرکوٹ، تھر بدین میں جادو ٹونے کی روایتیں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں لوگ پراسرار اور خفیہ عملیات کے قائل ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں بھی کالے جادو کے عامل خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، خاص طور پر پیسوں اور شہرت کے چکر میں لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید اور سنت نبوی ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ عام زبان میں جادو کرنے والے کو عامل، بابا، پیرا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ خود کو مذہبی ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کے عمل اکثر قرآنی تعلیمات کے برعکس ہوتے ہیں۔ کچھ عامل انسانی یا حیوانی قربانی، مخصوص چیزوں کو قبرستان میں دفن کرنا، روحوں کو قابو میں لانے جیسے خطرناک کام کرتے ہیں۔ کالے جادو کے اثرات۔ وہ لوگ جو کالے جادو پر یقین رکھتے ہیں، ان کے مطابق اس کے اثرات کچھ یوں ہو سکتے ہیں: اچانک طبیعت خراب ہونا اور علاج سے افاقہ نہ ہونا، بار بار کاروبار میں نقصان، بندش، شوہر بیوی کے تعلقات میں شدید تناؤ، نیند میں ڈراؤنے خواب، چیخیں، بوجھ محسوس ہونا، گھر میں پراسرار آوازیں، چیزوں کا خود بخود ہلنا۔ حالانکہ کچھ ماہرین نفسیات ان علامات کو ذہنی دباؤ، اعصابی کمزوری سے جوڑتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ سب خود جھیلا ہو، ان کے لیے یہ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جادو کرنا، کروانا، اس پر یقین رکھنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں جادو کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم نے بھی کالے جادو سے بچنے کے لیے صبح و شام معوذتین پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ شکارپور میں ایک خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کی بیٹی پر جادو کر کے اسے پاگل بنا دیا گیا۔ لاہور کے ایک خاندان کے مطابق ان کے گھر میں روز رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ جب مولوی صاحب کو بلایا گیا تو گھر کے پچھلے حصے میں جادو شدہ تعویذ دفن ملا۔ سندھ میں کئی خواتین کو چڑیل، جنوتی مریض قرار دے کر مہینوں عاملوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کالا جادو پاکستان میں ایک حساس اور پرسرر موضوع ہے۔ کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل خوف، عقیدے اور جہالت کی آمیزش سے جنم لیتا ہے۔ اگر آپ کے کسی جانے والے کو شک ہو کہ ان پر جادو ہوا ہے، تو سب سے پہلے کسی اچھے روحانی معالج اور نفسیاتی ماہر سے مشورہ ضرور کریں۔ اسلام میں جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الفلق میں جادو کے خلاف واضح ہدایات دی گئی ہے۔ نبی اکرم نے بھی جادو کے علاج کے لیے معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی تلقین کی۔ ایمان، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ جس دل میں قرآن، نماز اور ذکر الہی زندہ ہو، وہاں کوئی جادو، کوئی شر، کوئی سایہ اثر نہیں کر سکتا۔ کالا جادو سے نجات کے لیے سب سے مؤثر تحفظ سورہ الفلق، سورہ الناس اور روزانہ کا اذکار۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہر شیطانی عمل سے محفوظ رہیں۔
کالا جادو پاکستان میں ایک حساس اور پرسرر موضوع ہے۔ کچھ لوگ اسے مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل خوف، عقیدے اور جہالت کی آمیزش سے جنم لیتا ہے۔